سنت یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کو مسلمان عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس میں چراغاں اٹھتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، پھرنیاں تقسیم کی جاتی ہے، میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں۔ یہ سب درست ہے، لیکن ہمیں یہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ مہینہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو انسانوں کے لیے اپنا احسان قرار دیا۔ آپ انسانیت کے لیے کتنا بڑا احسان ہے، ہمیں یہ سمجھنے کے لیے قبضیات اسلام اور بعد کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کسی خاص وقت اور قوم کے لیے نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور ہر قوم کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کو ایمان کی دولت سے محروم رکھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس میں تبدیلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بلاواسطہ فیض حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ کیوں اور کیسے؟ ان قوموں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف تعلیم کا پیغام لیا۔ دنیا میں اسلام سے قبل تعلیم کی اہمیت، افادیت اور اسے حاصل کرنے کی ترتیب اتنی شدت سے کہیں نہیں ملتی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کا آغاز ہی پڑھنے کے حکم سے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے ساتھ شعور آگاہی کی تحریک شروع کی، ہر مسلمان پر تعلیم حاصل کرنا فرض قرار دیا، مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے غیر مسلموں سے مدد حاصل کی، عین جنگ کے موقع پر اور بعد میں تعلیم پر پوری توجہ دی اور ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ دنیا کے جن قوموں اور ملکوں نے ظہور اسلام کے بعد تعلیم کو ریاست مدینہ کی طرح ترجیح اول بنایا، وہ دیکھتے دیکھتے دنیا کی امامت کرنے لگی۔ آپ کو اگر یقین ہے تو میں ماضی قریب کی تاریخ میں سے صرف 2 ملکوں کی تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اس سے ترقی کا راستہ مل جائے۔ 1950 کی دہائی میں جنوب کوریا دنیا کا غریب ترین ملک تھا۔ کوریا کی جنگ نے سب کچھ تباہ کر دیا، گاؤں اجڑ کے، شہر کھنڈر بن گئے، کارخانے ختم ہو گئے، عوام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، بچے بھوک سے روتے تھے، مائیں ان کو تسلی دیتی لیکن یہ ان سے کھانے کا وعدہ نہیں کر سکتی تھی۔ کوریا میں ایک طرف یہ صورتحال تھی اور دوسری طرف اس ملک کے پاس تیل نہیں تھا، گیس نہیں تھی، سونا اور نہ ہی دوسرے قدرتی وسائل تھے، لہٰذا ان کے پاس بھوک، غربت اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس زمانے میں دنیا بھر کے ماہرین کا خیال تھا یہ ملک زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے، لیکن پھر اس کی ان ابتر حالات میں کوریا کی لیڈرشپ نے عجیب فیصلہ کیا۔ انہوں نے قوم کو بتایا ہمارے پاس زمین کم ہے، وسائل بھی نہیں، ہمارے پاس انڈسٹری اور زراعت کا سوال پیدا نہیں ہوتا، ہمارے پاس صرف بچے ہیں، یہ ہمارا کل احساس ہے، ہم اگر ان کو پڑھا دیں تو ہم اور ہمارا ملک ترقی کی لائن میں کھڑا ہو جائے گا، لہٰذا ہمیں صرف تعلیم پر فوکس کرنا۔ حکومت نے اس کے بعد ملک میں ایک تحریک چلا دی، ہر بچہ اسکول جائے گا، امیر ہو یا غریب، تعلیم حاصل کرنا ضروری ہوگا، اساتذہ کو تربیت دی گئی، تعلیم کا نظام سخت اور معیاری بنا دیا گیا۔ اس کے بعد حکومتیں بدلتی رہیں لیکن پالیسی نہ بدلی، سیاست کے رنگ بدلتے رہے لیکن یہ فیصلہ مستقر رہا، اور اس فیصلے نے کوریا کی قسمت بدل دی۔ وہ بچے بڑے ہوئے، تعلیم نے ان کی سوچ بدلی، یہ محنتی اور نظم و ضبط کے پابند ہو۔ 1980 کی دہائی میں صرف 30 سالوں میں کوریا کی شرح خواندگی 100% ہوئی۔ ان بچوں نے آگے جا کر سیمسنگ، ہنڈائی اور ایل جی جیسے برانڈ متعارف کرائے، اور یہ برانڈ ہمارے گھروں میں ہمارے ہاتھوں تک پہنچ گئے۔ آپ جب یہ سطور پڑھ رہے ہوں گے تو عین ممکن ہے سیمسنگ کا موبائل آپ کے ہاتھ میں ہو یا پھر آپ کے گھر میں ایل جی کی اسکرین نصب ہو اور آپ ان سطروں پر پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے کوریا حکومت کے وژن کا نتیجہ۔ آج جنوبی کوریا دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں شامل ہے، یہ صرف تعلیم کی دین ہے۔ اب آپ کو سنگاپور کی کہانی سناتے ہیں۔ یہ 1965 کی بات ہے، ملیشیا سے ایک چھوٹا سا عجیزہ جزیرہ لگ کر دنیا سے ماہی گیروں کی بستی کہتی تھی۔ وہاں صنعت نہ، وسائل نہ، معیشت، بے روزگاری کا عالم تھا، نوجوان ہاتھوں میں کشتیوں کی رسیاں پکڑ کر پورے دن گاہکوں کا انتظار کرتے لیکن انہیں کام نہیں ملتا۔ لیکن پھر ایک رہنما ان کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھا اور اس نے نئی نسل کو تعلیم اور ہنر سے جوڑ دیا۔ اس نے کہا ہمیں کوئی وسائل، بیرونی امداد اور زمینی نہیں چاہیے، ہم صرف تعلیم بچائیں گے۔ اس نے نئی زبانیں سیکھنے پر زور دیا، تعلیمی نظام کو میرٹ کی بنیاد پر قائم کیا، نوکریاں میرٹ پر دی، سفارش اور کرپشن کا دروازہ بند کیا۔ پھر ان فیصلوں کے زندگی کے رنگ نظر آنے لگے۔ صرف 30 سالوں میں سنگاپور ماہی گیروں کی بستی سے ایک ترقی یافتہ ملک بن گیا۔ آج سنگاپور ایک عالمی مالیاتی مرکز ہے، اس کا پاسپورٹ دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ۔ اب پاکستان کے حالات کا جائزہ لیں۔ پاکستان میں پانی، معدنیات، تیل اور سونا سب موجود ہے، لیکن ہم اس کے باوجود ترقی نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے انسانوں کو ڈیولپ نہیں کیا، ہم نے قوم کو تعلیم اور تربیت نہیں دی۔ یہ یاد رکھیں، قوموں کی سب سے بڑی طاقت اس کے نوجوان اور بچے ہوتے ہیں۔ قومیں اگر انہیں استعمال کر لیں تو یہ قدرتی وسائل کے بغیر بھی ترقی کرتے ہیں۔ اگر یہ وسیلہ نہ ہو تو دنیا کے تمام وسائل مل کے بھی قوم کو ترقی وار نہیں بنا سکتے۔ ہمارے ملک کے 65% لوگ صرف 30 سال سے کم ہیں۔ ہمیں اس
خزانے کی طاقت کو سمجھنا اور استعمال کرنا، لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہمارے 5 سال سے کم عمر والے بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہیں۔ یہاں پر یہ سوال پیدا کہ سنگاپور اور کوریا اپنی قوم کو تعلیم یافتہ بنا سکتا ہے تو ہم تعلیم کو ترجیح دے کر قوم کو ڈیولپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ یقین جانیں ہمارے لیے بھی اس پر عمل وہی نتائج نکلیں جو دوسرے ممالک میں نکلے ہیں۔ ہماری ریاست اس وقت کئی طرح کے مسائل کا شکار ہے، اس کے پاس تعلیم کے لیے وقت اور وسائل نہیں ہے، لہذا تعلیم کو ترجیح اول بنانے کی سنت پر عمل کر کے ذمہ داری ہم پر عائد کی ہے۔ پاکستان میں انفرادی سطح پر سینکڑوں افراد یہ کام اور درجنوں ادارے بھی اس کے لیے کوشاں ہیں۔ ان اداروں میں ایک نام ریڈ فاؤنڈیشن کا ہے۔ میں کئی سالوں سے اس ادارے سے رضاکار پر وابستہ ہوں۔ یہ ادارہ کمال کر ایک طرف اس نے فارمل ایجوکیشن کے لیے 400 تعلیمی ادارے قائم کیے، دوسری جانب اس ادارے نے تھر پار اور جیسے دیا میر جیسے علاقوں میں بچوں کے لیے 120 لٹریسی سینٹر قائم کیے۔ اس کے ساتھ حکومت پنجاب نے 80 تعلیمی ادارے ان کے حوالے کیے ہیں۔ ان کے زیر انتظام تعلیم اداروں کی تعداد 600 قریب پہنچ گئی ہے۔ 1.5 لاکھ طلباء اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ لٹریسی سینٹر میں بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ریڈ فاؤنڈیشن کے کام میں بہت خاص بات اس کا یتیم بچوں کا پروجیکٹ ہے۔ یہ ڈونر سے 60,000 روپے سالانہ لیتے ہیں، جو کہ 5,000 روپے ماہانہ بنتا ہے۔ اس تھوڑی سی رقم سے ان بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ یونیفارم، کتابیں دیتے ہیں۔ یوں یہ بچے ڈاکٹر اور انجینئر بن رہے ہیں۔ ڈونر کے لیے یہ صدقہ جاریہ باعث سے کا ثابت ہو رہا ہے۔ ریڈ فاؤنڈیشن ڈونر کو زیر کفالت بچے کا مکمل پروفائل بھی ارسال کرتی ہے، ہر سال انہیں بچوں کی کارکردگی سے مطلع کرتی ہے۔ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر انسانیت پر عظیم احسان فرمایا۔ اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تمام انسان خوشی کے اس موقع پر تعلیم دینے کی سنت پر عمل آپ کو کوئی تعلیمی ادارہ بنا دیں، اپنے والدین یا چاہنے والوں سے منسوب کر دیں۔ یہ ادارہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کا اکاؤنٹ ثابت ہوگا، یا پھر آپ کسی تعلیمی ادارے میں فرنیچر دے دیں، سائنس لائبریری فراہم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا اور آخرت دونوں میں نوازے گا۔ آپ 60,000 روپے سالانہ یا پھر 5,000 روپے ماہانہ ارسال کر کے کسی ایک بچے کو کفالت میں لے سکتے ہیں۔ ریڈ فاؤنڈیشن آپ کو بچے کی تفصیل ارسال کرے گا، یہ بچہ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دے گا۔ آپ ایک سے زیادہ بچوں کی کفالت کا ذمہ بھی لے سکتے ہیں۔ یقین کیجیے یہ بچے اور آپ کی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ربیع الاول منانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تعلیم کو ترجیح بنانے اور سنت کو دوبارہ زندہ۔ میں ریڈ فاؤنڈیشن کا رابطہ نمبر اور بینک اکاؤنٹ درج کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس سنت پر عمل کرتے کسی یتیم بچے کا سہارا بنیں گے۔ نہ صرف یہ سارے نیچے اکاؤنٹ نمبر وغیرہ موجود ہیں۔